السلام علیکم ویورز. تھیوریز آف آرگنائزیشنل چینج ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس حوالے سے ہم پہلے 3 تھیوریز پہ بات کر چکے ہیں. پہلی تھیوری تھی تھیوری آف آرگنائزیشنل لائف سائیکل تھیوری, سیکنڈ تھیوری تھی ٹیلولوجیکل تھیوری آف آرگنائزیشنل چینج, اینڈ تھرڈ واز dialectical theory of organizational change, and now it's the fourth one, which is evolutionary theory of change. تو یہ بیسیکلی فریم ورک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اینڈریو وینڈی وین کا آرٹیکل اس پہ بیس کر رہا ہے, اور آج ہم اس سلسلے کا یہ فائنل بیسیکلی ڈسکشن ہے جو کہ ایوولوشنری تھیوری آف آرگنائزیشنل چینج پہ سے ڈیل کرتا ہے. تو ایوولوشنری تھیوری کیا ہے؟ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ تھنگس ٹینڈ ٹو ایوالو اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو بیسیکلی اس میں ٹائم فیکٹر ہے اور اس میں ایک ہسٹوریکل پروسیس اور ہسٹوریکل کازز کو یہ تھیوری بیسیکلی انکارپوریٹ کرتی ہے کہ چیزیں اگر آج کسی سطح پہ نظر آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کون سی ہسٹوریکل فورسز ہیں. وہ ڈفرینٹ اور ملٹیپل ٹائپ کی ہسٹوریکل فورسز ہوتی ہیں جنہوں نے آج کا جو پریزنٹ لیول ہے یا پریزنٹ سسٹم ہے یا پریزنٹ ڈے ٹیکنالوجی ہے یا پریزنٹ ڈے مینجمنٹ پیراڈائم ہے, یہ اس تک میں لے آئی ہے بیسیکلی. تو آج کی جو سچویشن ہے اور آج کی جو ہماری آبزرویشن ہے کسی بھی کنٹیکسٹ میں یہ بیسیکلی ایوولوشنری تھیوری اور ڈفرینٹ سائنسز اور سوشل سائنسز میں سائیکالوجی اور سوشیالوجی میں آرگنائزیشن پہ اس طرح نیچرل سائنس میں سب سے زیادہ اسٹڈی ہوئی ہے وہ بایولوجی سے. تو بیسیکلی ایوولوشنری بایولوجی یہ میٹافر بورو کیا گیا ہے اور اس کو اپلائی کیا گیا ہے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں. تو پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بایولوجی میں ایوولوشنری تھیوری کا کیا مطلب ہے. بہت مشہور سی بات ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے, جیسے آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں. ڈارون سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ ڈارون نے ایوولوشنری کا تھیوری کا بیسیکلی کانسیپٹ دیا کہ انسان جو ہے وہ صدیوں سال پہلے جو ہے وہ پہلے بندر تھا اور پھر اس نے اوور ایوالو کرتا گیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اور آج وہ اس اسٹیٹ آف افیئرس میں آیا جہاں پہ وہ باقی اینیمل سے باقی جانوروں سے ڈفرینٹ ہے. سو اس اسپیسی نے بیسیکلی اپنے آپ کو ایوالو کیا اور ڈسٹنکٹ اسپیسی تھی جس نے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنے آپ کو ایوالو کیا اور آج انسان کے لیول پہ ہے. تو یہ بات خیر اس نے اس چیز کو کہا کہ یہ سائنٹیفک تھیوری ہے اور اس تھیوری کو پھر سوشل سائنسز میں اور سائیکالوجی پہ اپلائی کیا گیا. تو بیسک کوشچن اس میں کیا ہے؟ اس میں وہ فنڈامنٹل کوشچن یہ ہے کیا بایولوجیکل فینومینا کی طرح یہ ایوولوشنری تھیوری ہم آرگنائزیشن پر اپلائی کر سکتے ہیں؟ میننگ دیر بائی بایولوجیکل جو ایوولوشنری اسکول آف تھاٹ ہے یا ایوولوشنری تھیوری کا بیسک جو پرنسپلز ہیں کیا وہ ہم آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم اپنے اس لیکچر میں آج کے اس لیکچر میں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک ریلیونٹ ہے, اس کی اپلیکیشن کیا ہے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں, اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اور پھر ٹورڈز دی اینڈ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ تھیوری کیوں ریلیونٹ ہے اور کیوں ریلیونٹ نہیں ہے اور اس پہ کریٹیسزم کیا ہے. تو بیسیکلی آج کا سیشن ہمارا ان ڈفرینٹ آسپیکٹ سے ڈیل کرے گا. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو میٹافر بورو کیا گیا ہے بایولوجی سے یا ایوولوشنری بایولوجی سے, کیونکہ بایولوجی میں ایک فنکشنل بایولوجی بھی ہے اور ایک جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں آج وہ ایوولوشنری بایولوجی ہے. تو اس کا یہ پرنسپل جس سے ہم نیچرل سلیکشن پرنسپل کہتے ہیں یہ کیا ہے, تو اس کی پھر اپلیکیشن آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں کیا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں بایولوجیکل پرنسپل کو کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم ایک سلائیڈ کو ریفر کرتے ہیں. تو بایولوجیکل ایوولوشن پروسیڈز ود 3 stages. First stage is variation, second stage is selection, and third stage is retention. So first stage, variation. So variation means the creation of novel forms of organizations and are often viewed to emerge by blind or random chance. Second is selection phase. Selection of an organization occurs principally through the competition of scarce resources, and the environment selects entities that best fit the resource base of an environmental niche. That means
some organisms or variants perform better as changes occur in environment and other becomes extinct or other die. Third stage, retention. Now retention involves forces including inertia and persistence that perpetuate and maintain certain organizational forms. Retention serves to counteract the self-reinforcing loop between selection and variation. So now I'm going to explain you these three stages. So first stage, which means variation. Variation means کہ کوئی بھی phenomena ہے, کوئی بھی entity ہے, اس میں کوئی ایک ناول ڈائمینشن آتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ویری کرتا ہے. اچھا, وہ ویری کیا ہے؟ جیسے انوائرمنٹ میں کوئی چینجز آتی ہیں اور جینیٹک کمپوزیشن یا پلانٹ اور اینیمل سیل کے حوالے سے بایولوجی میں ڈیل کیا گیا ہے. ہم یہاں پہ آرگنائزیشن فارم کے کانٹیکسٹ پر دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن کے اندر جو مینیجریل پروسیسز ہیں یا اس کے اندر ویریس اسٹائلز آف مینجمنٹ ہیں یا اس میں ویریس لائک اسٹرکچرل چینجز ہیں, تو اس میں سلائٹ ویریشن آتی ہے اور وہ دیٹ از اے میٹر آف رینڈم چانس. سو جو ایوولوشنری تھیورسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی بلائنڈ چانس اور رینڈم چانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن اپنی کمپیٹیبلٹی انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیولپ کرتی ہے. تو ڈفرینٹ ویریشنس کی جو آپشن آتی ہے اس میں سے ایک ڈفرینٹ فارمز آف آرگنائزیشن جو سروائیو کر جاتے ہیں. تو سروائیو جس آرگنائزیشن نے کیا ہے اور وہ آرگنائزیشن جو سروائیو نہیں کر سکی, ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. یہاں پہ آپ فیمس جو چیز پرنسپل ہے وہ اس کا بھی آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں, جسے ہم کہتے ہیں سروائیول آف دی فٹسٹ اینڈ فٹسٹ از ٹو سروائیو. کہ جناب جس نے سلیکٹ کر لیا ہے اپنے انٹرنل فارم کو اور انٹرنل اسٹرکچر کو آرگنائزیشن کے ساتھ, یہ پھر فیز آ جاتا ہے سلیکشن کا. سلیکشن مینس کہ انوائرمنٹ کے ساتھ آرگنائزیشن نے اپنی کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کی ہے. یہ کمپیٹیبلٹی اب اس میں دو اسکولز آف تھاٹ ہیں. ایک یہ کہ آرگنائزیشن نے ڈیلیبریٹلی ایسے ایکٹس یا کانشیس ڈیسیژنز لیے ہیں, ڈیلیبریٹ کانشیس ڈیسیژنز لیے ہیں کہ انوائرمنٹ کے ساتھ, کہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے اور اس چینج کو ریئلائز کرتے ہوئے آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو چینج کیا. دوسرا ایلیمنٹ جو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس تھیوری میں, اینڈ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری اٹ از دا انوائرمنٹ وچ پلیز اے ڈیسائسو اینڈ ڈومیننٹ رول. یعنی انوائرمنٹ بیسیکلی سلیکٹ کرتا ہے ان آرگنائزیشن کو جن کو وہ اپنے ساتھ کمپیٹیبلٹی یا ہارمونی میں دیکھتا ہے. تو سلیکشن فیز از بیسیکلی ویری امپورٹنٹ. موسٹ آف دا ٹائم جب ہم ایوولوشنری بایولوجی یا ایوولوشنری تھیوری آف آرگنائزیشنل چینج کو ہم ریفر کرتے ہیں تو پھر ہم نیچرل سلیکشن کے پرنسپل کو ہم ریفر کر رہے ہیں. اب نیچرل سلیکشن پرنسپل کا کیا مطلب ہے؟ پرنسپل آف نیچرل سلیکشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن یعنی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں اور وہ آرگنائزیشن سروائیو کرتی ہیں. بیسیکلی انوائرمنٹ انہیں سلیکٹ کرتا ہے کچھ آرگنائزیشن کو جو انوائرمنٹ کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہو, اور وہ باقی آرگنائزیشن جو ہیں وہ ڈائی ہو جاتی ہیں یا ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہیں جن کی انوائرمنٹ کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو بیسیکلی اٹ از دا انوائرمنٹ وچ ٹیکس ڈیسائسو اینڈ ڈومیننٹ رول. تھرڈ تھنگ از بیسیکلی ریسیپشن. تو جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن اور انوائرمنٹ کے ریلیشن شپ میں ایک فٹ ہونا چاہیے. فٹ کا اب کیا مطلب ہے؟ فٹ کا مطلب ہے کہ ایک اچھی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ وٹ ایور از گوئنگ آن ان انوائرمنٹ آرگنائزیشن از ایبل ٹو, یا اس کی جو اپنی فارمز اینڈ پریکٹسز ہیں دے آر ایبل ٹو میچ ود دی وٹ ایور از گوئنگ آن ان انوائرمنٹ. سو یہ جو فٹ ہے یہ بھی انفیکٹ اٹس اے میٹر آف ڈگریز. یعنی کہ کچھ کمپنیز ہوں گی یا کچھ آرگنائزیشنز ہوں گی جن کا انوائرمنٹ کے ساتھ بڑا اسٹرانگ فٹ ہوگا اور ایک آئیڈیل قسم کا ریلیشن شپ ہوگا. پھر کچھ انڈسٹری میں ایسے آرگنائزیشن ہوں گے جن کا سم وٹ جو ہے وہ میڈیوکر سارٹ آف فٹ ہوگا. پھر کچھ آرگنائزیشن ہوگا جن کا ویک فٹ ہوگا, اور پھر ایسی آرگنائزیشنز ہوں گی جن کا آل ٹوگیدر یعنی انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ بھی نہیں ہوگا. تو وہی آرگنائزیشن
جو ہے وہ فیڈ آؤٹ کر جائیں گی یا ڈائی یا ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی. تو بیسیکلی جب ہم ایوولوشنری فینومینا کے ساتھ ریفر کرتے ہیں اور اسے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ پرنسپل آف نیچرل سلیکشن ہے, جو کہ سیکنڈ سٹیج میں ابھی میں نے ایکسپلین کی ہے. تھرڈ سٹیج جو ہے وہ ریٹینشن ہے. اب یہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ ویریشنز جب آتی ہیں تو ڈفرینٹ فارمز آف ویریشنز ہوتی ہیں, یعنی بہت اس میں وائڈ ویرائٹی آف فارمز اینڈ پریکٹسز ہوتی ہیں, اور آپشنز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے پاس کہ کون سی فارم کو وہ سلیکٹ کرے, اور جن فارم کو یا جن پریکٹسز کو یا جن پروسیسز کو آرگنائزیشن سلیکٹ کرتی ہے تو پھر what then is an imperative for an organization is to basically retain, کہ ان کو ریٹین کیا جائے, یعنی کون سی پریکٹسز کو ریٹین کیا جائے اور کون سی پریکٹسز جو ہیں وہ یوز لیس اور فیوٹائل سمجھ کے انہیں ڈسکارڈ کیا جائے. امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے کہ کون سی اسٹریٹجیز, کون سی اسٹرکچرل ڈائمینشن, کون سے پروسیسز ان کو ریٹین کیا جائے اور کون سی ایسی ہیں جو کہ یوز لیس ہیں اور انہیں ڈسکارڈ کیا جائے. تو یہ بیسیکلی جو ایوولوشنری بایولوجی سے 3 ٹرمز بورو کی گئی ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں کیا اپلیکیشن ہے. وہ یہ ہے ویریشن, دین سلیکشن اینڈ دین ریٹینشن. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ نالج جو ہے وہ کس طرح کریٹ ہوتا ہے, اور یہ تھوڑا سا آپ کی انالیٹیکل اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے ہی ہے ضروری کہ آپ اس چیز کو سمجھیں. اس اپروچ کو ہم کہتے ہیں کنٹریرین اپروچ, یعنی نالج اب کریٹ ہوتا ہے بائی looking at the opposite dimension of whatever we are studying, whatever we are observing. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کنٹریرین اپروچ. تو اب میں اس کو اپلائی کروں گا ایوولوشنری تھیوری پہ, کہ ایوولوشنری تھیوری کے اپوزٹ جو ٹرم ہے, یعنی ایوولوشن کا اپوزٹ وہ ہے ریوولوشن. تو ریوولوشن سے اب آپ کو کانسیپٹ, جب آپ اس کے اپوزٹ ورڈ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایوولوشن کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا کہ ریوولوشن کا کیا مطلب ہے, یعنی ڈراسٹک, فنڈامنٹل, اسٹرکچرل, ایز اگینسٹ ایوولوشن کا اب مطلب سمجھ آئے گا سم تھنگ وچ از انکریمنٹل, سم تھنگ وچ از کنٹینیوس, سم تھنگ وچ از گریجول. ٹھیک, تو یہ چیز ضروری ہے. آگے چل کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ریڈیکل تھیوری آف چینج بھی کوئی ہے کیا, اسٹرکچرل یا فنڈامنٹل چینج مینجمنٹ بھی سے ریلیٹڈ بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے مینجمنٹ لٹریچر میں. فار دا ٹائم بینگ اگین کم بیک ٹو دس ایوولوشن. تو ایوولوشنری تھیوری کی ایک ایگزامپل مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے اس طرح دی جاتی ہے کہ جیسے کوئی پونڈ ہو یا تالاب ہو, اس میں آپ چھوٹا سا ایک کنکر پھینکیں تو وہ کنکر کیا ہوگا, ایک گریجولی ریپل افیکٹ کریٹ کرے گا, یعنی چھوٹی چھوٹی سی ویوز کریٹ کرے گا, اور وہ ویوز جو ہیں وہ ایچ اینڈ ایوری کارنر آف اے پونڈ وہاں تک وہ پہنچیں گے. تو وٹ از دس, کہ سلائٹ انکریمنٹل مارجنل لٹل کنٹینیوس چینجز ہیپننگ. ٹھیک ہے, وہ تالاب میں چھوٹی چھوٹی چینجز ہو رہی ہیں. ایز اگینسٹ ریوولوشنری چینج کیا ہے یا اسٹرکچرل چینج کیا ہے, کہ آپ ایک بڑی سی کوئی راک یا بڑا سا ایک پتھر تالاب میں پھینکیں تو پھر کیا ہوگا, واٹر ڈسپلیس ہوگا, وہ تالاب کے کناروں سے باہر آئے گا, اچھل کے ڈسپلیسمنٹ ہوگی, شاید اس کے کنارے بھی ٹوٹ جائیں اور پانی بھی بہت سارا ضائع ہوگا. تو واٹ از دس. اب اس انالوجی کا کیا مقصد ہے, اس انالوجی کی یا اس تشبیہ کی بیسیکلی بزنس میں اپلیکیشن ہے یا آرگنائزیشن میں اپلیکیشن ہے. تو ہمیں ایسے اسکالر ملتے ہیں یا ایسے مینجمنٹ کنسلٹنٹ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں, ایوولوشنری چینج جو ہے وہ پریفرڈ ہے اوور ریوولوشنری چینج, اوور نائٹ ڈراسٹک کائنڈ آف چینجز. تو جو ڈراسٹک یا اسٹرکچرل چینجز ہیں ان سے ہم وہ افیکٹو نہیں ہیں ہمارے گول اٹینمنٹ کے لیے, بلکہ ہونا جو چاہیے وہ یہ کہ گریجول مارجنل انکریمنٹل چینجز لانی چاہیے. اب اس حوالے سے مینجمنٹ لٹریچر کو کنسلٹ کریں تو ہمیں 2 چیزیں نظر آئیں گی, 2 قسم کی ٹیکنیکس نظر آئیں گی, اور ان پر ہم اپنے اس چینج مینجمنٹ کے کورس میں لیٹر سٹیج پر بات بھی کریں گے. تو ایک سیٹ آف ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم کنٹینیوس امپروومنٹ اورینٹڈ ٹیکنیکس کہتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں TQM, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی فلسفی بھی کنٹینیوس امپروومنٹ
پہ ہی بیس کرتی ہے. جاپنیز پرنسپل یا جاپنیز اور ایشیاٹک فلاسفی بھی یہی کہتی ہے کہ ایوری سنگل ڈے اور ایوری سنگل مومنٹ little marginal changes are in fact better than drastic quantum and big leap forward oriented changes. دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے, لیکن دوسرے ایسے اسکالرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, جب کنٹینیوس چینجز جو ہیں وہ فیل ہو جائیں اور وہ ایٹ ٹائمز افیکٹو نہیں ہوتی تو پھر ہمیں ریڈیکل اور ڈراسٹک میئر سسٹمک لیول پہ, اب ریڈیکل چینج جو ہے وہ سسٹمک لیول پہ یعنی سسٹم کو ہم ریپلیس کرنا ضروری ہوتا ہے, تو سسٹمک لیول کی جو چینجز ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں بزنس پروسیس ریسٹرکچرنگ, یعنی بی پی آر کی ٹرم بڑی فیملیئر ہے. تو دیر از بیسیکلی کانسٹینٹ کائنڈ آف, آپ کہہ لیں کہ ایکڈیمک ڈبیٹ اوور ویدر ٹی کیو ایم از بیٹر اور کنٹینیوس امپروومنٹ فلاسفی از بیٹر, or for that matter evolutionary changes are better for business organization or for organizations, or BPR is better, that is business process reengineering, and this type of change is definitely meant for systemic level change, that is drastic structural or systemic change. اب اگر آپ کارپوریٹ لیول پہ اس کا ڈیمانسٹریشن دیکھیں تو آپ کو 1980s میں بیسیکلی جو فلاسفی آپریٹ ہوتی ہوئے نظر آتی ہے وہ کنٹینیوس امپروومنٹ کی فلاسفی نظر آتی ہے, اور یہ وہ دور تھا جب جاپنیز مینجمنٹ فلاسفی کا بھی عروج رہا ہے. اور جاپنیز فلاسفی بیسیکلی جو اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہے وہ ہے کائزن. کائزن کا مطلب ہے کنٹینیوس امپروومنٹ بیسیکلی. تو یہ بڑی اسٹرانگ اور پاورفل فلاسفی کنسیڈر کی جاتی ہے ان آرڈر ٹو برنگ ان آرگنائزیشنل چینج اینڈ آرگنائزیشنل افیکٹونیس. اگر آپ 1990s کا کارپوریٹ اور بزنس سیناریو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اسٹرکچرل لیول کی چینجز کا. 1990s میں آپ کو نظر آئیں گے کارپوریٹ مرجرز, ایکوزیشنز, جوائنٹ وینچرز, الائنسز, اسٹریٹجک الائنسز. تو اس کی ہمیں اس پیراڈائم کی ہمیں ڈومیننسی نظر آتی ہے 1990s میں. اور انفیکٹ مینجمنٹ کے اگر آپ لٹریچر کو دیکھیں, یا چینج مینجمنٹ ہو یا آرگنائزیشن تھیوری ہو, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ میں, ڈفرینٹ ایراز میں ہمیں ڈفرینٹ اسکول بیسیکلی یہ اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ ڈومیننٹ نظر آتے ہیں, اور ان کا پھر ہمیں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ملتی ہے. تو اب ہم تھوڑی سی اس حوالے سے ایوولوشنری تھیوری کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں اور ٹریٹس دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایوولوشنری تھیوری کہتے ہیں اور پھر ایوولوشنری تھیوری کو آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا میننگس ہوتے ہیں اور اس کا کیا بیسیکلی امپیریٹیوز ہیں. تو سب سے پہلا تو یہ بات ہے کہ ویریشن, جو اس کا سب سے پہلا فینومینا جو ہے یا اس کا ایٹریبیوٹ ہے اس تھیوری کا کہ ویریشن. تو ویریشن از باؤنڈ ٹو اکر, یعنی ہر لمحہ ہر دن جو ہے ایک نئی ویرائٹی لے آئے گا, ایک ویریشن لے آئے گا. اب آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہمیں ویریشن نظر آئے گی سب سے پہلے تو اسٹریٹجی میں, یعنی آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی وہ کس حد تک پریویس مومنٹ, اگر کوئی ڈیفائننگ مومنٹ ہے یا پریویس ڈے ہے یا پریویس کوئی بھی ٹائم پیریڈ ہے جس کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ اسٹریٹجی کیا ہے اور اس میں اب چینج کس حوالے سے آئی ہے. تو کیا وہ اسٹریٹجک چینج ہے, اور نیچر آف چینج کیا ہے, یعنی کس قسم کی اسٹریٹجی میں چینج آئی ہے. اب اگر ہم اسے کوالیٹیٹیولی یا کوانٹیٹیولی دیکھ سکیں کہ وہ اسٹریٹجک چینج جو ہے وہ پریویس ٹائم میں کیا تھی اور اب کیا ہے, اور اس کو میئر کر سکیں, اور پھر اس کا ہم نے انفیکٹ امپیکٹ دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں کیا اسٹریٹجک چینج آنی چاہیے. یعنی اسٹریٹجی اور اسٹرکچر کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے کہ اگر اسٹریٹجی میں چینج آئے اور جس قسم کی آئے تو کیا پریویس اسٹرکچر اس کو میٹ کرنے کے لیے کافی ہے, یا پھر آرگنائزیشن اسٹرکچر میں بھی چینج آنی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا انفیکٹ ہے کہ آرگنائزیشن جب اپنی اسٹریٹجی ریوائز کرتی ہیں یا اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتی ہیں یا آبجیکٹیوز یا انٹینٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ انٹینشن میں اس کی
ریویژن آتی ہے تو آرگنائزیشن اسٹرکچر وہی ٹریڈیشنل قسم کا ہوتا ہے جو اس کو میٹ جس سے وہ میٹ کرانا چاہتے ہیں اپنی اسٹریٹجک ریویژن یا اسٹریٹجک چینج. تو پھر کیا وٹ دین ہیپنس بیسیکلی کہ اس میں ایک کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ اسٹریٹجک چینج کے ساتھ اسٹرکچرل چینج بھی آنی چاہیے, اور جس قسم کی اسٹریٹجک چینج ہوگی اسی قسم کی اسٹرکچرل چینج ہونی چاہیے. اب ایک تو یہ بات ہوگی. پھر دوسرا ہم ویریشن کی فارم دیکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشنل انوویشن. تو آرگنائزیشنل انوویشن جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ اسٹرکچرل لیول کی چینج بھی ہو سکتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم وہ مارجنل ہوتی ہے, یعنی ڈے ٹو ڈے بیسس پر جو ہے, کیونکہ آرگنائزیشن میں فنکشنل لیول پہ جو ہمارا کنسرن ہے وہ ایفیشنسی کو امپروو کرنا ہے. اب فنکشنل لیول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے یا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اپنے ڈے ٹو ڈے آپریشنس میں بیسیکلی ایسے میئرز یا ایسے پروسیسز انٹروڈیوس کرائے کہ جو کہ آرگنائزیشن کی ایفیشنسی امپروو کرے. سسٹمک لیول چینج جو ہے وہ افیکٹونیس کو بیسیکلی ایڈریس کر رہی ہوتی ہے اور افیکٹونیس کے ایشو کو ایڈریس کرتی ہے, اور آپریشنل لیول چینج جو ہے وہ بیسیکلی ایفیشنسی کے ایشو کو ایڈریس کرتی ہے. تو اس حوالے سے وٹ از بیسیکلی ناؤ اے ویریشن کہ انوویشن, کوئی ایسی نئی پریکٹس, کوئی ایسا ایک نیا ایگزیکٹو آرڈر, کوئی ایسی ایک نئی ویلیو, کوئی ایسا ایک نیا طریقہ جس سے ہم آرگنائزیشن میں ایفیشنسی انٹروڈیوس کرا سکیں یا انہینس کر سکیں, اس کو پھر ہم انوویشن کہتے ہیں. تو یہ ویریشن جو ہے اب وہ آرگنائزیشنل انوویشن کے فارم میں بھی ہو سکتی ہے, ود ان آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ویریشن اسٹریٹجی کے فارم میں بھی مینیفیسٹ کرتی ہے. تو اسینشلی جو اس ایوولوشنری جو میکینکس ہیں وہ اس میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ چینج اگر اسٹریٹجی میں آئے تو دیٹ شوڈ لیڈ ٹو اے چینج ان اسٹرکچر. اس کی بڑی کامن ایگزامپل, ایک چیز جو کارپوریشنز کی جو ایک ڈومیننٹ یا آپ کہہ لیں کہ پری ڈومیننٹ ایک آبجیکٹو ہوتا ہے وہ ہے گروتھ, کہ آرگنائزیشن ہمیشہ اپنے جو گروتھ آبجیکٹوز کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, یعنی وہ اپنے گروتھ سے ریلیٹڈ آبجیکٹوز کو کوارٹرلی بیسس پہ, ہاف ایئرلی بیسس پہ یا ایئرلی بیسس پہ یا کسی بھی ٹائم سپین میں امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ وہ 100% انکریز یا 100% گروتھ یا 200% گروتھ, سو کیا یہ ہے اس طرح ہم اس آبجیکٹو کو کوانٹیفائی کرتے ہیں, یا 5 to 10% گروتھ, 5 to 10% انکریز ان سیلز. سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیچر آف اسٹریٹجی کیا ہے, اور پھر اس کا پھر امپیکٹ دیکھیں گے. ڈیفینیٹلی جب اسٹرکچر کی بات آئے گی تو پھر ہائرارکی کی ڈائنامکس آئیں گی کہ ہائرارکی میں کیا ایکسپینشن ہے, کیا اسپین آف کنٹرول میں ایکسپینشن ہے, کہ آرگنائزیشن کے اوور آل اسٹافنگ پالیسی کیا ہے, اور پھر ریلیشن شپ اسٹاف کے ساتھ کیا وہ چینج ہو رہا ہے. اب اگر گروتھ آرگنائزیشن کو چاہیے تو پھر کنٹرول اسٹریٹجی کس قسم کی ہوتی ہے. نارملی کنسلٹنٹس دیکھتے ہیں کہ گروتھ اور کنٹرول میں ایک انورس ریلیشن شپ ہے, یعنی آرگنائزیشن کو اگر اس کے آبجیکٹوز میں گروتھ اس کا پریڈومیننٹ آبجیکٹو ہے تو پھر آرگنائزیشن کو ڈیلیگیٹ کرنا ہوگا, ڈی سینٹرلائز کرنا ہوگا, فلیٹر آرگنائزیشن ہونی چاہیے اور وہ اسے کرنا پڑے گا. اور اگر آبجیکٹوز میں اتنی زیادہ گروتھ نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی سیٹیشن ہے, یا آپ کہہ لیں کہ کوئی ایکسپینشنزم نہیں ہے, دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, پھر کنٹرول زیادہ مینیفیسٹ ہوگا, پھر زیادہ اسٹرکٹ کنٹرول ہوں گے. اسی چیز کو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے ڈیمانسٹریٹ کرتا ہوں کہ بیسیکلی جب آرگنائزیشن وجود میں آتی ہے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرپرینور کا جسے ہم انٹرپرینور اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بھی اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس کا پہلا آبجیکٹو ہے سروائیول, اور سروائیول کے بعد سون آفٹر اس کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ بیسیکلی گروتھ کا آبجیکٹو ہے کہ اب اس نے ایکسپینشن فیز میں جانا ہے, ایکسپینشن اور پھر سبسیکوینٹلی کنسالیڈیشن اینڈ آل دیٹ. تو اب ہم ایکسپینشن فیز میں کیا ہے کہ گروتھ ہے, اور جو انیشل فیز تھا جب اس کا سروائیول تھا
اور انٹرپرینیورشپ کی اوریجن تھا یا برتھ جب ہوئی تھی, اس وقت اب کیا مینیجیریل سٹائلز ہیں. اس وقت بیسیکلی اب آرگنائزیشن کے لیے پرابلم یہ ہے کہ سروائیول میں تو آٹوکریٹک سٹائل جو ہے وہ اسینشلی موسٹ آف دا ٹائم انٹرپرینیورس کا ہوتا ہے, اور فوکس جیسا کہ ہم پچھلے سیشنز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فوکس ہوتا ہے ٹیکنیکل آسپیکٹس پہ, اور انٹرپرینیور سمجھتا ہے کہ اس کا نالج اور اس کی مینیجیریل ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بیسیکلی زیادہ ہیں ایز اگینسٹ جو فیلو ورکرز ہیں یا سب آرڈینیٹس کی. تو واٹ ہیپن ایٹ اے لیٹر اسٹیج, جب وہ ٹرانسفارمیشن میں آتی ہے آرگنائزیشن اور اس کا پرپز ایکسپینشن ہے, تو پھر جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہے پارٹیسپیٹو اسٹائل. سو اف دیر از این ایکسپینشن ان اسٹریٹجی, یعنی آرگنائزیشن کا پرپز چینج ہو گیا, اب اس میں گروتھ موڈ میں آ گیا, تو وٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن از بیسیکلی چینج ان اسٹرکچر. تو چینج ان مینجمنٹ اسٹائل, چینج ان آرگنائزیشنل فارم, چینج ان کنٹرول پروسیسز. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے اس ٹینڈنسی کا میں پہلے بتا چکا ہوں, اور یہ بیسیکلی مینیجیریل فلا ہوتا ہے بہت سارے انٹرپرینیورس کا, اور ایونچولی یہ کولیپس کی طرف یا ڈیتھ کی طرف لے جاتا ہے. وہ یہ کہ اسٹریٹجی میں تو چینج آ گئی لیکن اسٹرکچر میں چینج نہیں آئی. انٹرپرینیور بیسیکلی پھر لیٹر سٹیج میں یا ایکسپینشن فیز میں ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے, تو دس لیڈس ٹو بیسیکلی مینیجیریل پرابلم, اور بڑا کرونک قسم کا مینیجیریل پرابلم ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک اور ٹرانسفارمیشن ہے کہ اسمالر آرگنائزیشن جو ہے انہیں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر کے لارج آرگنائزیشن بنانا. تو اسمالر آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ اور مینیجیریل سٹائلز اور مینیجیریل ویز جو ہیں اور ہیں, اور جب وہ ٹرانسفارم کر کے اپنے آپ کو میڈیم ٹو لارج آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ریکوائرمنٹ اور ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک چینج مینجمنٹ یا ٹرانسفارمیشن پروسیس ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو چیز یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے وہ یہ فلسفی ہے کہ ایک آرگنائزیشن, اور خاص طور پہ سنگل آرگنائزیشن, کین ناٹ گرو انڈیفینیٹلی اینڈ اسٹل مینٹین اٹس اوریجنل فارم. یعنی ایک ہی فارم جو اس نے ڈسائڈ کر لیا ہے کہ دس از دی بیسٹ پریکٹس اینڈ دس پریکٹس از ٹو اسٹے ویلڈ فار ٹائم ٹو کم. دیکھیں ایوولوشنری سائیکی یا ایوولوشنری تھنکنگ یا ایوولوشنری اسٹائل کا کیا میننگ کیا ہے, اس کی اسپرٹ کیا ہے. اس کی اسپرٹ بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی ایک فینومینا جو ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ریلیٹو ہے, ریلیٹو ٹو ٹائم, اور یہ ٹائم اینڈ اسپیس باؤنڈ ہے. جو چیز ایک جگہ ویلڈ ہے یا ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ ویلڈ تھی, وہ اب ان دا ٹائم ٹو کم جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے, یونیورسل اپلیکیشن اس کی نہیں ہے, بلکہ وہ کانٹیکسچل باؤنڈ ہے. اور کانٹیکسٹ کون ڈیفائن کرتا ہے؟ وہ ایوولوشنری فلسفی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ ڈیفائن کرتا ہے. انوائرمنٹ اگر چینج ہو گیا تو نیچرلی اب ہمیں ڈفرنٹ مینیجیریل فارمز یا ڈفرنٹ آرگنائزیشنل فارمز in compatibility, having compatibility with environment, that is required to evolve or opt. تو آرگنائزیشن یا مینیجرز کا پرسپیکٹو یہاں پہ کیا ہے کہ what is now required in environment. تو ایک سنگل پریکٹس یا ون ٹائم بیسٹ پریکٹس کین ناٹ بی termed as all time best practice. یہ بیسک فلسفی ہے یہاں پہ. So what then is going to happen? That variation is bound to be there. Now we have to quantify and qualify یا میئر کرنا ہے کہ یہ ویریشن کس قسم کی ہے. That variation can be in technology, that variation can be in capital, can be in human resources, can be in the form of skilled workers available, out there in society, out there in consumers, out there in industry or market. تو وہ ویریشن جو ہے وہ اس کی ٹائپ کو اسیس کرنا ہے, میئر کرنا ہے, اور پھر اس کی جو ریکوزٹ امپلیکیشنز ہیں یا امپیرٹیوز ہیں آرگنائزیشنل فارم اینڈ مینیجیریل پریکٹسز, وہ پھر سبسیکوینٹلی ہم نے ایوالو کرنی ہے. تو فلسفی کیا ہے کہ ایوری ڈے چینج کو میئر کیا جائے اور پھر ایوری ڈے اسٹرکچرل امپلیکیشنز یا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اسٹرکچرل لیول پہ, رادر دین کہ آپ کوانٹم وے میں اور کافی عرصے بعد جا کے چینج کو میئر کریں اینڈ دین سی اینڈ دین ٹرائی ٹو امپلیمنٹ اے ڈراسٹک چینج. سو یہ ریڈیکل یا ریولوشنری تھیوری سے
یا ریڈیکل ٹرانسفارمیشن کی تھیوری سے بالکل ڈفرینٹ ہے, اور یہ کہتا ہے کہ آپ چینج کو میئر کریں, ویریشن کو میئر کریں, اور پھر دیکھیں کہ جو بیسٹ فارم ہے اس کو سلیکٹ کریں اور اسے ریٹین کریں. جو انویلڈ پریکٹسز ہیں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایبسلوٹ ہو جاتی ہیں, تو ان پریکٹسز کو, ان ٹیکنالوجیز کو, ان سسٹمز کو, ان ریکوائرمنٹس کو آپ ریڈنڈنٹ کر دیں, سرپلس کر دیں. ایک اور چیز جو آج کل ہم دیکھتے ہیں, جو پروڈکشن سسٹم میں آرگنائزیشن, خاص طور پہ مینوفیکچرنگ بیسڈ بزنسز بہت زیادہ اسے رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہے کنکرنٹ انجینئرنگ. کنکرنٹ انجینئرنگ کا تھیم بھی اسی سے ملتا جلتا ہے, جو چیز ہم ایوولوشنری فلاسفی میں ڈیل کر رہے ہیں, کہ جو بھی وہ ایسے پروسیسز آرگنائزیشن جو کہ انویلڈ ہوں اور جن کی ضرورت نہ ہو, اور مینیجرز یا ورکرز یا سپروائزر اس میں انوالو ہوں لیکن وہ ویلیو ایڈ نہ کر رہے ہوں, یعنی پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیشن نہ ہو رہی ہو, تو ایسے ایکٹیویٹیز کو, ایسے پروسیسز کو, ایسے سسٹم کو ڈسکارڈ کر دینا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک پروسیس کی, ایک ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک, اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن انسانی سائیکی کیا ہے, انسانی سائیکی اسی روٹین میں الجھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ ان نوئنگلی, انکانشیسلی وہ پریکٹس ہم کرتے رہتے ہیں. تو بعد میں جب کنسلٹنٹس اگر ایکسٹرنل ہوں یا انٹرنل ہوں, یا ہم سیلف ایویلویشن کریں آرگنائزیشن کی, یا یہ انڈیویجول کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ سیلف ایویلویشن کریں, سیلف ایگزامینیشن کریں, پھر ہم اپنا تجزیہ کریں, احتساب کریں جسے کامنلی ہم کہتے ہیں, یا آرگنائزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, یا جس کو ہم مینیجیریل آڈٹ کہتے ہیں, کہ کون کون سی ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ ریڈنڈنٹ ہیں اور ویسٹفل ہیں, اور کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اب ریکوائرڈ ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو میچ اور کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کرنے کے لیے, تو وہ آپٹ ہونی چاہیے. تو یہ بیسیکلی اسپرٹ ہے ایوولوشنری تھنکنگ کی اور ایوولوشنری فلاسفی کی. سو the focus of this evolutionary thinking is on historical particularism for explaining causation. یعنی یہ ہسٹری کو بیسیکلی یا ہسٹوریکل ایونٹس کو بھی انکارپوریٹ کرتی ہے, یعنی ہسٹری سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہسٹری سے لیسنس ڈیرائیو کر سکتے ہیں. تو unlike of dialectical theory which we discussed in our previous sessions, اس تھیوری میں بیسیکلی ڈائلیکٹیکل تھیوری میں ہسٹری پر فوکس نہیں تھا, بلکہ آن گوئنگ ڈائلیکٹیکل پروسیس پہ فوکس تھا, کہ چینج جو ہے وہ کون سی چیز لا رہی ہے, وہ کانفلکٹ لا رہا ہے, اور ہسٹوریکل بیسیکلی پروسیسز سے وہ, یا ہسٹوریکل فورسز آف کازیشن کو ڈائلیکٹیکل تھیوری خاص طور پہ اگنور کرتی تھی. لیکن یہ تھیوری جو ہے, جو ایوولوشنری ہے, ڈیفینیٹلی یہ ایک ایکومولیٹو پروسیس کر کے ڈے ٹو ڈے چینجز کا جو ایکومولیشن ہو رہا ہے, ڈیٹا ایکومولیٹ کر رہا ہے اور ہسٹوریکل ڈیٹا ایکومولیٹ کر رہا ہے, تو اس کو اگر ہم میننگ فلی اس سے کچھ ڈسکور کر سکیں, یا اس سے کچھ لرن کر سکیں, یا اس سے کچھ لیسنز ڈیرائیو کر سکیں, تو یہ اسپرٹ ہے. سیکنڈ, اس تھیوری کی یہ بھی خاص بات ہے کہ یہ کنٹیکسچول آسپیکٹ سے ڈیل کرتے ہیں, یعنی آرگنائزیشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جنرلائز یونیورسل جنرک مینجمنٹ فارم یا سسٹم آپ آرگنائزیشن پہ اپلائی کریں اور سکسیس ریزلٹس اچیو کریں, بلکہ یہاں پہ آرگنائزیشن کا اپنا کانٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے, کہ اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے, اس کا جغرافیکل کانٹیکسٹ, یا اس کا سوشو سائیکولوجیکل میلیو, یا انوائرمنٹل کانٹیکسٹ, یعنی کیا چیز انوائرمنٹ سے آ رہی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم پالیسیز فارمولیٹ کرتے ہیں, اور وہ پالیسی بیسیکلی ایک انٹریکٹیو موڈ میں ہے, جسے آپ کے کمپیوٹر کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں انٹریکٹیو موڈ. انٹریکٹیو موڈ کا مطلب ہے کہ جیسے یا ریئل ٹائم میں, یعنی ڈیٹا آ رہا ہے, جنریٹ ہو رہا ہے, ایکومولیٹ ہو رہا ہے, اور سائملٹینیسلی ہم اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں, اور پھر ڈیسیژن میکنگ پر بھی آ رہے ہیں اور اچھے ڈیسیژن لے رہے ہیں. تو یہ ڈیٹا ہے وہ ایکومولیٹو ہے, یعنی وہ ایک ایگریگیٹ فارم میں ہمیں اویلیبل ہے. اس ڈیٹا کی بیسس پر ہم کنٹینیوس ایوولوشن کی فلاسفی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس تھیوری کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ڈائیورسفائڈ
یا ڈائیورسٹی کو انکارپوریٹ کرتا ہے. یعنی آرگینک، یعنی بیسک تو میٹافر وہی ہے کہ آرگینک ہے، کہ جس طرح لیونگ آرگنزم کی ایک لائف ہے اور اس میں ایک ایکسپینشن ہے اور ایک شرنکیج ہے، تو اسی طرح آرگنائزیشن کی بھی ایک لائف ہے، اور آرگنائزیشن از بیسیکلی اے لیونگ اینٹی، جس طرح ایک آرگینک اینٹی ہے، اور اس میں ڈائیورس کمپوننٹس ہیں، سب کمپوننٹس ہیں. تو ان ڈائیورس سب سسٹم، سب کمپوننٹس، ان کو یہ انکارپوریٹ کرتا ہے بیسیکلی. تو جب ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے، جب ہم ہسٹوریکل آسپیکٹ کو انکارپوریٹ کریں گے یا ہسٹوریکل ڈیٹا کو کوریج دیں گے، تو یہ پھر تھیوری جو ہے ڈائیورس کلچرل فینومیناز کو بھی ریکگنیشن دیتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان ساری ڈائیورس فورسز کو آپ ایبزارب کریں، ایزیملیٹ کریں، اور پھر ایک یونیفائڈ پالیسی آؤٹ کم دیں. تو یہ اس تھیوری کا بیسیکلی ایک پازیٹیو نوٹ ہے، یا ایک اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان ڈفرینٹ ڈائمینشنس میں. اب میں آپ کو اس تھیوری کی کچھ مزید ایٹریبیوٹس اور کچھ ویریشن، یعنی ود ان تھیوری آف ایوولوشن میں ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہیں، وہ آپ کو، اور کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جن سے میں آپ کو فیملیئرائز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے، یہ چینج کو ریکرنٹ لیول پہ، دیٹ از آن گوئنگ، ریئل ٹائم کے لیول پہ ایکسپلین کرتی ہے. پھر یہ ہے کہ چینج جو ہے وہ کیمولیٹو ہے، جس کی میں پہلے بہت زیادہ آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ کس طرح کیمولیٹو ڈیٹا کو یہ اس کی بیس پر چینج فینومینا کو ایکسپلین کرتی ہے، یا اس کی کازیشن فینومینا کو، کہ واٹ کازز دس چینج، اس کو بھی ایکسپلین کرتی ہے. تھرڈ اس کا یہ ہے کہ یہ پروبلسٹک پروگریشن آف ویریشن کو ایکسپلین کرتی ہے. یعنی یہ ڈٹرمنسٹک موڈ میں نہیں ہے، جس طرح ہم نے لائف سائیکل تھیوری کے بارے میں پڑھا تھا، کہ یا آبجیکٹو تھیوری آف چینج، یعنی ٹیلیولوجیکل تھیوری آف چینج کے بارے میں پڑھا تھا، کہ وہ ڈٹرمنسٹک موڈ میں لے آتے ہیں. تو یہ ایک پرابلٹی، یعنی اٹس اے میٹر آف چانس، کہ جو ہم نے پہلے جو اس کا فینومینا تھا کہ جی بہت ساری ویریشنز ہیں، اور کچھ ویریشنز جو ہیں وہ سلیکشن فینومینا کے تحت آرگنائزیشن آپٹ کر لیتی ہیں، اور باقی ویریشنز جو ہیں آٹومیٹیکلی ڈائی آؤٹ ہو جائیں گی. تو اب ان کی بیسیکلی انٹریکشن کیا ہے، وہ پرابلسٹک ہے، یعنی اٹس اے میٹر آف چانس اینڈ اٹس اے میٹر آف پرابلٹی رادر دین کہ وہ ایک ڈٹرمنسٹک موڈ میں ہوں. اسی طرح ایک اور ٹرم جس سے ہم بہت فیملیئر بھی ہیں، اور بایولوجیکل ٹرم ہے جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، وہ یہ ہے میوٹیشن. میوٹیشن کا ورڈ بھی اگین اسی چیز کو ریفر کرتا ہے کہ پلانٹ یا اینیمل میں کوئی جینیٹک ٹریٹس ہیں اور جینیٹک کوڈیفیکیشن ہے، تو کسی ایک جین کے کیریکٹر میں جو چینج آتی ہے، وہ جو ہے میوٹیشن فینومینا کے تحت دیٹ از اے میٹر آف چانس. لیکن یہ جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس ورڈ کو بیسیکلی اس چینج یا ٹرانسفارمیشن کے فینومینا کو میوٹیشن کے ٹرمینالوجی سے بھی اکثر ڈیمانسٹریٹ کیا جاتا ہے، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی جو جینیٹک کریکٹر ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی چینج آ جائے، اور کیا آرگنائزیشن، اب اس کی آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ایک مینجمنٹ سٹائل یا پروسیس ٹرانسفارم ہو کر اس کی کچھ ایٹریبیوٹس ویری نیکسٹ مومنٹ، ویری نیکسٹ ٹائم، کوئی بھی ٹائم اسکیل ہو یا ٹائم ڈیوریشن ہے، اس میں وہ ٹرانسفارم کر کے ایک اور پریکٹس میں تبدیل ہو جائے. تو یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ آپ ضرور ذہن میں رکھیں. پھر یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جی ریٹ آف چینج اس تھیوری میں کیا ہے، اور اس تھیوری میں یونٹ آف انالیسز کیا ہے. کیا یونٹ آف انالیسز سنگل اینٹی ہے، یا یونٹ آف انالیسز جو ہے وہ ملٹیپل اینٹیز ہیں، یعنی سنگل لیول پہ آپریٹ کرتا ہے یا ملٹیپل لیول پہ آپریٹ کرتا ہے. اب اس میں ریٹ آف چینج کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دو اسکولز آف تھاٹ ہیں. تو ایک تو ٹریڈیشنل جسے ہم کہتے ہیں ڈاروینین اپروچ ہے، یعنی آرگنائزیشن اسکالرز میں ہمیں دو قسم کے اسکالرز ملتے ہیں. ایک جو ڈاروینین اپروچ کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں، اور ڈاروینین اپروچ یا ڈاروینین اسکول کیا ہے کہ ٹریٹس آر انہیریٹڈ تھرو انٹر جنریشنل پروسیس، یعنی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک جو کچھ کریکٹرسٹکس ہیں
کسی پروڈکٹ کی, ٹیکنالوجی کی, آرگنائزیشن کی, مینجمنٹ سٹائل کی, وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں فرام ون جنریشن ٹو اندر. اب اس میں آپ کو ریٹ آف چینج اور ٹائم اسکیل جو ہے وہ ڈفرینٹ نظر آئے گا. دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے لمارکین کا. لمارکین اپروچ جو ہے اس میں جو اسکالرز اس لمارکین اپروچ کو فالو کرتے ہیں وہ آرگو کرتے ہیں کہ نہیں, traits are acquired or developed or transformed within a generation through learning and imitation. اب یہ دو ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہیں اور دونوں میں فرق کیا ہے, وہ ریٹ آف چینج اور ٹائم کا ہے. ایک میں یہ ہے کہ سبسیکوینٹلی جب نئی جنریشن آئے گی تو اس میں کچھ ٹریٹس جو ہیں اس میں پرانی جنریشن کے بھی ہوں گے اور یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہا ہے, اور پھر کچھ چیزیں انوائرمنٹ سے وہ نئی جنریشن ایکسپٹ کرتی ہے اور کچھ اس کی جینیٹیکلی کوڈیفائڈ ہوتی ہیں. اور لیمارکین ویو کیا ہے, وہ اسینشلی بیس کر رہا ہے کہ نہیں, ود ان دیٹ پرٹیکولر جنریشن اس میں یہ ایک ایسی ایبلٹی ہے کہ وہ لرننگ اور امیٹیشن کے تھرو اپنے آپ کو چینج کر سکے. تو یہاں پہ اب ہم ایوولوشنری تھیوری میں بھی ہمیں دو سپلٹس نظر آتے ہیں, ایک اور دونوں جو اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ ریٹ آف چینج پہ انفیکٹ ڈفر کرتے ہیں. اچھا, اب امپورٹنٹ بات یہ ہے ہم آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ کیا لیمارکین ویو جو ہے وہ زیادہ ایپلیکیبل ہے یا ڈاروینین اسکول آف تھاٹ وہ آرگنائزیشن پہ زیادہ ایپلیکیبل ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہمیں آرگنائزیشن اسکالرز لٹریچر میں نظر آتے ہیں وہ لیمارکین ویو کو بیسیکلی زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں کہ لیمارکین ویو جو ہے وہ آرگنائزیشنل چینج کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے, کیونکہ لیمارکین ویو میں اسینشلی ود ان اے جنریشن ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے تھرو لرننگ اور تھرو امیٹیشن, اور لرننگ اور امیٹیشن کے حوالے سے کہ یہ بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اور چینج سے سم وٹ سینونیمس یہ ٹرمز ہیں جو کہ فریکوینٹلی سینونیمسلی یوز ہوتی ہیں. ایک تو لرننگ کا فینومینا, دوسرا امیٹیشن کا, اور اس پہ ہم پہلے بھی کچھ بات کر چکے ہیں کہ چینج کیسے آئی جاتی ہے, کہ وہ کاپنگ بیہیویئر ہے, یا چینج کیسے آتی ہے کہ چینج آف تھنکنگ, چینج آف نالج, چینج آف اسکلز, چینج آف بیہیویئر, اور اس کو ہم ان ٹوٹیلٹی کہتے ہیں کہ لرننگ کہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں یونٹ آف چینج اور موڈ آف چینج کے بارے میں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یونٹ آف چینج اس تھیوری میں کیا ہے. تو ایوولوشنری تھیوری جو آپریٹ کرتی ہے وہ ملٹیپل اینٹیز پہ کرتی ہے, یعنی سنگل اینٹی پہ آپریٹ نہیں کرے گی. اور جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور اس چیز کو انالائز بھی کر چکے ہیں کہ ایوولوشنری تھیوری ہسٹوریکل یا ایکومولیٹڈ ڈیٹا کو اور کانٹیکسچل فیکٹرز کو اکاؤنٹ فار کرتی ہے, تو یہ ملٹیپل اینٹیز کے لیول پہ آپریٹ کرے گی, اور یہ سنگل انڈیویجول اینٹی کے لیول پہ آپریٹ نہیں کرتی, کیونکہ ایوولوشنری فورسز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں ان ٹرمز آف پاپولیشن. وہ پاپولیشن کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ پاپولیشن آرگنائزیشن یا انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے, اور پھر وہ ود ان آرگنائزیشن یعنی انٹرا آرگنائزیشنل فورسز کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں. تو یونٹ آف چینج اسینشلی ایوولوشنری پرسپیکٹو میں ملٹیپل اینٹیز ہوگا, جبکہ پچھلی تھیوریز کے ساتھ ریلیشن شپ میں اگر ہم دیکھیں تو آرگنائزیشن لائف سائیکل تھیوری اور ٹیلیولوجیکل تھیوری, یہ دو تھیوریز آپریٹ کرتی تھیں سنگل اینٹی کے لیول پہ, وائل ڈائلیکٹیکل theory and evolutionary theory these theories basically operate on multiple entities. اب بات کریں گے ہم mode of change کے بارے میں کہ mode of change اس particular theory میں کیا ہے. تو evolutionary theory جو ہے وہ کیا کنسٹرکٹیو موڈ میں آپریٹ کرتی ہے یا پرسکرائبڈ موڈ. اب کنسٹرکٹیو موڈ اور پرسکرائبڈ موڈ ان کو ہم ان ڈیٹیل اپنے پچھلے سیشن میں بات کر چکے ہیں. تو جیسا کہ ہم ایوولوشنری تھیوری کے کریکٹر اور اس کی نیچر پر پہلے بات کر چکے ہیں, تو اٹ از مور دین آبویس کہ یہ ایک پرسکرائبڈ موڈ میں اور پرسکرائبڈ موڈ کے لیول پر آپریٹ کرتی ہے, اور یہ کنسٹرکٹیو موڈ میں آپریٹ نہیں کرتی, کیونکہ اسینشلی چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ایوالو کر رہی ہیں, اور اس میں ایک تسلسل ہے جسے ہم کہتے ہیں, اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے, اس میں ایک گریجولزم ہے. تو ڈیفینیٹلی
پرسکرائبڈ موڈ میں یہ آپریٹ کرتی ہے, اور پرسکرائبڈ موڈ کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ وہ دیٹ از کلوزر ٹو فرسٹ آرڈر چینج. تو اس میں کوئی وہ سیکنڈ آرڈر والی یا ڈراسٹک یا فنڈامنٹل چینج کی بات نہیں ہے, بلکہ ایکومولیٹ ڈیٹا اور انکریمنٹل لیول کی چینج ہے, تو یہ پرسکرائبڈ موڈ آف چینج کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اب ہم بات کریں گے ایوولوشنری تھیوری کی اپلیکیشن کے حوالے سے کہ ہمیں اس کی اپلیکیشن آرگنائزیشن میں کہاں کہاں نظر آتی ہے, یعنی کن کن ایریاز میں, فنکشنل ایریاز میں یا مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہمیں ایوولوشنری تھیوری کی اپلیکیشن نظر آتی ہے. تو سب سے پہلے اس کی ہم اگر اپلیکیشن آپ کو دیکھیں, اور اس اپلیکیشن کا ہم ٹائم اینڈ اگین ذکر بھی کر چکے ہیں, تو وہ ہمیں نظر آتی ہے کوالٹی, جس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی مینجمنٹ موومنٹ. یعنی آپ سن رہے ہوں گے پچھلے 10 سال سے انڈسٹری میں یا آرگنائزیشن میں, خاص طور پہ بزنس آرگنائزیشن میں ایک یہ موومنٹ چلی ہوئی ہے کہ کوالٹی کو کیسے انہینس کریں. تو آرگنائزیشن کا بیسک فوکس اب جو ہے وہ کوالٹی پہ ہے, اور اگر کسٹمرز کے لیے کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس کرنے ہیں, تو اگر یہ اسٹریٹجی ہے کہ کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس کرنے ہیں, تو اس کی آرگنائزیشن کی اپنی انٹرنل فارم اور مینیجیریل پریکٹسز پر کیا اثرات ہوں گے. اور تو وہاں پہ اگر ہم انٹرنلی کوالٹی لائیں گے, تبھی ہم ایکسٹرنل لیول پہ کوالٹی ڈلیور کر سکیں گے. سو یہ اسٹریٹجی اور اسٹرکچر کا اگین ریلیشن شپ ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ اسٹریٹجی ہے کہ کنزیومرز, کسٹمرز یا ایکسٹرنل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انگیج کرنا ہے میننگ فلی, اور اس میں کوالٹی کا ڈائمینشن دینی ہے. تو پھر ریزلٹنٹ اثر جو ہے وہ کس پہ ہوگا کہ آرگنائزیشن کی اپنی انٹرنل مینجمنٹ پروسیسز پہ یا آرگنائزیشنل فارم میں یا مینیجیریل اسٹائل میں, اس میں ہم نے بیسیکلی کوالٹی کی ڈائمینشن کو ایڈ کرنا ہے. اب کوالٹی کی ڈائمینشن کیسے ایڈ ہو سکتی ہے, تو اس کا جو سب سے زیادہ پریکٹیکل وے ہے, اور جس پہ اب ایون آرگنائزیشن, بزنس آرگنائزیشن کا فوکس ہے, اور خاص طور پہ بزنس آرگنائزیشن کا فوکس یہ ہے ہاؤ ٹو بلڈ ایوولوشنری آرگنائزیشن. اب اس ٹرم کو ڈائریکٹلی امپلائی کیا جا رہا ہے کہ آرگنائزیشن وانٹ ٹو بی این ایوولوشنری آرگنائزیشن. سو ڈیلیبریٹ امپلائمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کانسیپٹ کی, کہ جہاں پہ کمپنیز کا, فرمز کا یا آرگنائزیشن کا ڈیلیبریٹ فوکس ہے کہ ہم اپنے ادارے کو ایک ایوولوشنری ادارہ بنانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایوولوشن کے پیچھے وہ سارے کانسیپٹس, وہ ساری ایٹریبیوٹس جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, اس کو ڈائریکٹلی امپلائی کرنا چاہتے ہیں. اگین ایک اور کانسیپٹ ریلیٹڈ جو اس حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ نرچرنگ ایوولوشن, یعنی ایوولوشن کو بھی نرچر کیا جائے, ایسی پالیسیز بنائی جائیں یا ایسا انسٹیٹیوشنل میکانزم بنایا جائے کہ جو کہ ایوولوشن کو نرچر کرے. بات وہی ہو گئی کہ single little marginal way of improving organizational form یا decision making processes or other processes in various functional areas of organization, and this will result in quality enhancement. اور پھر ڈیفینیٹلی اگر انٹرنل مینیجیریل لیول پہ کوالٹی انہینسمنٹ ہوتی ہے اور افیکٹو آرگنائزیشنل افیکٹونیس انہینس ہوتی ہے, تو اونلی ان دیٹ کیس آرگنائزیشن ول بی مینیجنگ دیئر کسٹمرز اور سوسائٹی ایٹ اسٹریٹجک لیول. تو وہ جو کوالٹی مینجمنٹ موومنٹ کی بیسک جو ڈرائیو ہے وہ یہ کہ انٹرنل آپریشنز میں کنٹینیوس بیسس پہ امپروومنٹ لا کر اسٹریٹجک مینجمنٹ لیول پر امپیکٹ ڈلیور کیا جائے. سو اسٹریٹجی اینڈ اسٹرکچر, ہاؤ دیز ٹو تھنگز آر انٹر ریلیٹڈ. تو مارجنل چینج ان اسٹرکچر will result in marginal change in strategy, اور یہ زیادہ meaningful way of interacting and competing ہے, competing in industry or competing in a society or even in international market. تو اس basic assumption پہ evolutionary theory قائم ہے. اچھا, ایوولوشنری تھیوری کے حوالے سے اب میں ایک اور آسپیکٹ, اور جس کی ڈیٹیل میں اپنے آئندہ لیکچر میں زیادہ کوریج دوں گا اور زیادہ ڈیٹیل ہوگی, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں اس ایریا کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ ایوولوشنری جو تھنکنگ ہے اور ایوولوشنری تھیوری آف آرگنائزیشنل چینج ہے,
اس کا فوکس مینجمنٹ میں یا اس کی اپلیکیشن مینجمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اگین ازیوم کرتی ہے اور یہ ڈائریکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کو کہ وہ اپنے مینجمنٹ سٹائل میں میچورٹی لائیں. تو آرگنائزیشن جب اپنے فاؤنڈیشن فیز میں ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ فیز میں ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آٹوکریٹک سٹائل ہوتا ہے اور آٹوکریٹک وے آف مینجمنٹ ہوتا ہے. تو جیسے ہی آرگنائزیشن اپنے میچورٹی فیز میں داخل ہوتی ہے تو آرگنائزیشن پہ امپیریٹو کیا ہے کہ اپنے مینجمنٹ سٹائل کو آٹوکریٹک سے ٹرانسفارم کرے اور پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ سٹائل بنائے. تو ایوولوشنری تھیوری کا جو بیسک یہاں پہ مینجمنٹ کے حوالے سے اپلیکیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ آرگنائزیشن میں ممبرس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایوالو کریں اور جو انیشیٹنگ ٹائم تھا یا اسٹارٹنگ ٹائم کے وقت ان کی جو بھی پروڈکشن پروسیسز تھے یا مینیجیریل سٹائل تھے، خاص طور پہ یہاں مینجمنٹ کی ریلیونس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں ایک میچورٹی آنی چاہیے اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم آرگنائزیشن کو زیادہ ہیومین لیول پہ اور زیادہ ڈیموکریٹک وے میں، جس کو ہم کہتے ہیں پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ سٹائل، اس کی طرف اپنے آپ کو لے جانا چاہیے. اگر ازمپشن یہی ہے، اگر پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ سٹائل ہوگا تب پیپل ول بی ولنگ ٹو کنٹریبیوٹ، اور جب لوگ ولنگ ہوں گے کنٹریبیوٹ کرنے پر اور اپنے آئیڈیاز دیں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول کریٹ این انسٹیٹیوشنل میکانزم فار امپروومنٹ. تو ایک ریلیشن شپ ہمیں نظر آتا ہے کہ پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ، نیو آئیڈیا جنریشن کا پھر ہمیں ایک ریلیشن شپ نظر آتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی امپروو کرے گی. یعنی آرگنائزیشن میں کنٹینیوس امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ وہ اس فلسفی پہ آئے گی کہ ہر آنے والے دن یا ہر آنے والے لمحے میں جو آرگنائزیشن کے ممبرز کے نالج میں اضافہ ہوا ہے، ایکسپیرینس، ویلیوز اور آبزرویشن میں جو اضافہ ہوا ہے، اس نالج کو آرگنائزیشن ایسا اپنا انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ رکھے کہ ممبرز جو ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور نیا آئیڈیا دیں، اور وہ آئیڈیا جو ہے آرگنائزیشن کی بیسیکلی افیکٹونیس کو امپروو کرے. تو دس از بیسیکلی انڈر لائنگ ازمپشن ان بینگ این ایوولوشنری آرگنائزیشن. اسی لیے آج کل آرگنائزیشن کہہ رہی ہیں اور اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وی آر این ایوولوشنری آرگنائزیشن. تو بیسیکلی ہمارا آج کا سیشن میں یہیں پہ کنکلوڈ کروں گا، اور اس تھیم کو ہم فردر اپنے نیکسٹ سیشن میں بھی کنٹینیو کریں گے کہ اس کی اور کون سی پاسبل اپلیکیشن ہمیں مینجمنٹ اور بزنس آرگنائزیشن میں ہمیں نظر آتی ہے. تو آج کے سیشن میں جو ہم نے دیکھا کہ ایوولوشنری آرگنائزیشن، ایوولوشنری فلسفی کیا ہے، ایوولوشنری آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں وہی فلسفی کیسے اپلائی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے ایوولوشنری آرگنائزیشن کی ٹریٹس اور فارمز کیا ہیں، اور پھر اس کی بزنس آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں اپلیکیشن کیا ہے. With note, students, I would like to say Allah Hafiz to you. Thank you and Allah Hafiz.